العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ورسالة المتصل منا لشيخ الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجوفي الأماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب من بارك على قوته عند الإمام أبي المحدثين. یہ تو ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے: مرد کا اپنی بیوی، بچوں اور عورتوں کو تعلیم دینا. تعلیم الرجل، آدمی کا تعلیم دینا، امتہ اپنی باندی، و اہلہ اور اپنی بیوی کو. اب تک امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے، وہ تعلیم عام سے متعلق ہیں. تعلیم عام لوگوں کو پڑھانا، عام لوگوں کو سکھانا، ان کو کیا ادب کرنا چاہیے. اب ہے تعلیم خاص کا سلسلہ. خاص، تعلیم خاص یعنی خود اپنے گھر میں بھی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بنانا چاہیے. اور سب سے خاص کون ہوتا ہے؟ کسی بھی آدمی کا اس کی اپنی بیوی، وہ سب سے زیادہ خاص ہے. اس کو بھی پڑھانے کا، تعلیم کا، ادب سکھانے کا نظام بنانا چاہیے. امام بخاری علیہ الرحمہ یہ باب قائم کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے لے کر آئے ہیں امتہ، آدمی کا اپنی باندی کو تعلیم دینا، و اہلہ اور اپنی بیوی کو. بیوی سے پہلے باندی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ باندی جب ہوا کرتی تھی تو وہ ثانوی درجے کی چیز ہوتی تھی، نوکرانی، کوئی خاص اس کی حیثیت نہیں ہوتی تھی. تو اس کو مقدم کر کے، باپ کے عنوان میں اس کو مقدم کر کے اس کی اہمیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ثانوی درجے کی چیز سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بھی تعلیم دینی ہے، اس کو بھی ادب سکھانا ہے. اپنی بیوی کو ہو سکتا ہے لوگ سکھائیں، لیکن باندی کو شاید اہمیت نہ دیں، اس لیے امام بخاری نے امتہ کا لفظ پہلے لائے. لیکن اب باندیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کہیں باندی نہیں ہوتی ہے. اب تو خلاصہ صرف یہ نکلے گا: اپنے گھر کی مستورات کو، بچوں کو، ان سب کو تعلیم دینی چاہیے. یہ بھی ایک مرد کی ذمہ داری ہے. پھر تعلیم کے دو درجے ہیں. ایک تعلیم کتاب کی، ان کو آپ قاعدہ پڑھا رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، اردو کی کتاب، مسئلہ مسائل جو مدرسہ اور مکتب میں تعلیم ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صرف زبانی تعلیم، ان کو مسئلہ بتانا، جائز ناجائز بتاتے رہنا، ان کی تربیت کرنا. یہ دونوں ہی ضروری ہیں، لیکن ان دونوں میں یہ دوسرا نمبر مقدم ہے. اپنے اہل و عیال کی، اپنے بال بچوں کی یعنی تعلیم کرنا، ان کو ادب سکھانا، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غیر صحیح کی تعلیم ان کو دینا. یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کو کتاب پڑھائیں، ہر ایک کو آپ ناظرہ پڑھائیں، ہر ایک کو آپ قاری اور مولانا بنائیں، یہ اس درجہ ضروری نہیں. لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے سب بچوں کو حلال حرام کا امتیاز سکھائیں. جب بھی کوئی منکر دیکھیں تو ان کو ٹوکیں، جب موقع آئے تو بھلائی کا حکم دیں. یہ آپ کے ذمہ فرض ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک اپنے اہل و عیال کے بارے میں راعی ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار سے کل قیامت میں سوال ہوگا.
پوچھا جائے گا تمہارے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، تم نے ان کو دین کتنا سکھلایا تھا؟ وہ دین سکھلانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ ان کو جائز ناجائز کا پابند کریں، حلال حرام کو ان کو تمیز سکھائیں، بری چیزوں پر ان کو ٹوکیں، اچھی باتوں کا ان کا حکم دیں آپ، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔ اور اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ آپ بذات خود ان کی تعلیم کا نظام کریں کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، اردو پڑھنا سیکھ جائیں، حدیث پڑھنا سیکھ جائیں، جتنا آپ اونچا پہنچا سکتے ہیں ان کو وہ بھی آپ کے ذمہ ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں جتنا یہ ضروری ہے۔ تو دونوں چیز اس میں آ جاتی ہیں۔ باب تعلیم الرجل، آدمی کا اپنی بیوی اور باندی کو تعلیم دینا۔ اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ان اعمال کے کرنے والوں کو ڈبل اجر و ثواب دیتے ہیں، سنگل نہیں، ڈبل دیتے ہیں۔ اور اس حدیث شریف میں پھر 3 اعمال کو بیان کیا گیا، 3 اعمال ایسے ہیں، لیکن یہ 3 نہیں ہیں، ایسے بہت سارے اعمال ہیں، ایسے بہت سارے اعمال ہیں۔ علامہ سیوطی وغیرہ نے تقریباً 30 اعمال گنوائے ہیں جن پر عمل کرنے والوں کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ اس حدیث شریف میں 3 کا تذکرہ بطور مثال ہے کہ جیسے ان 3 آدمیوں کو ڈبل ملتا ہے، ایسے اور بھی ہیں۔ یا کوئی خاص اور تقاضا رہا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس موقع پر 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا، تو یہ جو 3 کا تذکرہ آ رہا ہے یہ تحدید نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے، یہ صرف تمثیل ہے، مثال ہے کہ ان 3 آدمیوں کو ڈبل ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ کون ہیں وہ 3 آدمی؟ پہلے ہم ان کو ترجمے میں سن لیں، پھر ان کی شرح کریں گے۔ یہ روایت ہے حضرت ابو بردہ سے، اور وہ روایت لے رہے ہیں اپنے والد سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 لوگ ہیں جن کو 2 اجر ملتا ہے، 2 ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 رجل من اہل الکتاب، ایک تو وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، یعنی یہود میں سے ہے، نصارہ میں سے ہے، جو تورات انجیل والے پرانے زمانے کے لوگ ہیں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی تھیں، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ رجل، ایک آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، آمن بنبیہ و آمن بمحمد، اہل کتاب میں سے ہے اور وہ ایمان لایا تھا اپنے نبی پر بھی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہے تو ان پر بھی ایمان لے آیا، تو اس کو بھی ڈبل ثواب ملتا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن السلام ایک مشہور نام ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہیں، لیکن جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، وہ مسلمان ہوئے، تو اپنے پہلے نبی پر بھی ایمان رکھتے تھے، جب موقع آیا تو ان نبی پر بھی ایمان قبول کر لیا، تو ایسے ہر شخص کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ رجل من اہل الکتاب، تو اہل کتاب میں سے جو آدمی ایمان لائے اپنے نبی پر، وہ آمن نبی محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ایک آدمی۔ نمبر 2 والعبد المملوک، وہ بندہ جو کسی کے ماتحت ہے، جس کو ہم غلام کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر 2 حق ہیں، اپنے آقا کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، احکام ہیں، شریعت ہے، جو یہ ہیں اللہ کے حقوق ہیں، اور وہ کسی کے ماتحت بھی ہے، غلام ہے کسی کا، اب وہ ڈیوٹی لگا رہا ہے یہ کام کرو، اس وقت میں یہ کام کرنا، تو وہ غلام جو کسی کے ماتحت ہے اور پھر وہ اللہ کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے، اس کو بھی ڈبل ثواب ملتا ہے۔ والعبد المملوک، اور وہ بندہ جو مملوک ہے، ماتحت ہے کسی کے، اذا ادى حق اللہ، جب وہ اللہ کا حق پورا ادا کرے، وہ حق موالیہ، اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کرے، جمع کا لفظ آقاؤں کا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی کئی آقاؤں کا غلام بنتا تھا، مثلا 4 آدمیوں نے مل کر ایک غلام خرید لیا، تو 5 گھنٹہ اس کا یہاں کام کرے گا، 5 گھنٹہ اس کا یہاں کام کرے گا، 5 گھنٹہ اس کا یہاں کام کرے گا، تو 4 آدمیوں کا غلام ہے، تو سب کا حق پورا ادا کر رہا ہے، یہ موالی۔ وہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک آدمی کسی ایک کا ہی غلام ہے، تو یہاں زیادہ مشقت ہو گئی، 4 آدمیوں کی یہاں اس کو ڈیوٹی نبھانی پڑ رہی ہے، 4 آقاؤں کو خوش کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر اللہ کو بھی خوش کرتا ہے۔ اذا ادى حق اللہ، جب وہ حق ادا کرے اللہ کا بھی، وہ حق موالیہ، اور اپنے آقاؤں کا۔ یہ دوسرا آدمی ہے جس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ تیسرا آدمی ورجل كانت
عندہ امۃ، یہی ترجمۃ الباب ہے، اسی سے ہمارا مقصد ثابت ہوگا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی باندی کو اور بیوی کو بھی تعلیم دے، ادب سکھائے۔ تو تیسرا شخص ہے کانت عندہ امہ، جس کے پاس کوئی باندی ہے، یطأھا، اس سے وہ صحبت کرتا ہے، یعنی اس کو اپنی بیوی بنا رکھا ہے۔ اتنی بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں جو باندیاں ہوتی تھیں ان سے صحبت کرنا بھی جائز تھا، لیکن ہر ایک باندی سے نہیں۔ کسی کے یہاں 4 باندی ہیں، 5 باندی ہیں، 10 ہے، 15 ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خاص کرنا پڑتا تھا اپنی صحبت کے لیے۔ یہ نہیں کہ آج یہاں منہ مار لیا، کل وہاں منہ مار لیا، کل پرسوں سے مل لیے، ترسوں سے مل لیا، ایسا نہیں تھا۔ 10 5 15 باندی جو بھی ہیں ان میں سے کسی ایک کو اولاد جنوانے کے لیے خاص کرنا پڑتا تھا، اس کو سریہ کہتے تھے، تبھی جائز تھا۔ یہ نہیں کہ شہوت کے لیے کبھی اس سے مل لیں، 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 ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو جو باندی کسی نے اپنی بنا رکھی ہے اور اس کو مختص کر لیا ہے صحبت کے لیے بھی، لیکن پھر اس کو لگا کہ میں اس کو اپنی بیوی کیوں نہ بنا لوں، ابھی تو صرف باندی ہے۔ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، بس اس کو ادب سکھلایا اور اچھا ادب سکھایا۔ وَعَلَّمَهَا، اس کو تعلیم دی، تعلیم کو عمدہ کیا۔ ثُمَّ أَعْتَقَهَا، پھر اس کو آزاد کیا۔ فَتَزَوَّجَهَا، پھر اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ پہلے تو باندی تھی، وہ کوئی خاص اہمیت اس کی نہیں تھی، بس ضرورت اپنی پوری کر لی، لیکن اب کیا کر رہا ہے، اس کو سکھایا، پڑھایا، لکھایا، تعلیم دی، اور پھر اس کو آزاد کیا، باندی پنے سے اس کو نکالا اور عام عورتوں کی طرح اس کو بنا کر اب اس سے نکاح کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہوتے ہیں۔ یہ حدیث یہاں پر پوری ہوگی۔ چند باتیں آپ کو سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو میں نے عرض کر دی ہے کہ یہ جو 2 اجر مل رہے ہیں، یہ صرف 3 آدمیوں کی خصوصیت نہیں ہے، اور بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو عمل پر 2 ڈبل اجر ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی یہ مضمون آیا ہوا ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون واذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبل مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ تو اہل کتاب کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی ہے، پھر وہ بعد والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ مضمون ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ڈبل دیا جاتا ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ تو پہلا نقطہ تو یہ یاد رکھیں کہ جو یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ ان 3 شخصوں کو ہر عمل پر ڈبل ملتا ہے، یہ صرف 3 ہی نہیں ہے، تقریباً 32-33 لوگ ایسے ہیں جن کو ایسا اجر ثواب ملتا رہتا ہے، جہاں جہاں موقع آتا رہے گا بتاتے رہیں گے۔ دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ ڈبل اجر ملنے کا کیا مطلب، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ مثلا یہاں پہلا آدمی کا تذکرہ آیا کہ وہ جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے پہلے والے پیغمبر پر بھی ایمان رکھتا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ اس آدمی پر آپ غور کرو، 2 اجر ملنے کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں، جن میں سے 2 غلط ہیں، ایک مطلب صحیح ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے والے پیغمبر پر ایمان قبول کیا تھا، اس کا بھی 2 اجر ملے، پھر محمد رسول اللہ پر ایمان قبول کر لیا، اس پر بھی اس کو 2 اجر ملے۔ یہ مطلب صحیح نہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، دماغ میں آ سکتا ہے، لیکن یہ مطلب صحیح نہیں۔ کیوں؟ پہلا والا جو نبی ہے اس پر ایمان رکھنے پر 2 اجر اگر دیے جائیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلی شریعت منسوخ ہوگی۔ اگر پہلی شریعت منسوخ ہو چکی ہے تو اجر کیوں ملے گا اس پہ؟ اور پھر اجر 2 نہیں رہیں گے، اب اجر 4 بن جائیں گے۔ پہلے والے نبی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے 2 ملے، دوسرے والے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے 2 اجر ملے، تو 4 اجر بن گئے۔ تو 2 اجر کہاں رہا، 2 ثواب کہاں، 4 ثواب ہے۔ اس لیے علماء نے کہا یہ مطلب تو ٹھیک نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو جو پہلے نبی پر بھی ایمان لائے، دوسرے نبی پر بھی ایمان لے آیا، اس کو زندگی بھر ہر عمل پر 2 ثواب ملتا رہے، ڈبل ملتا رہے۔ کہہ رہے ہیں یہ مطلب بھی صحیح نہیں۔ پھر تو یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین، ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ مثلا عبداللہ ابن سلام کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر تو ابوبکر، عمر، فاروق یہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ مطلب بھی صحیح نہیں ہے، عقلاً درست نہیں۔ ایک تیسرا مطلب ہو سکتا ہے اور وہی درست ہے، وہ یہ ہے کہ اس آدمی نے جس نے ایمان قبول کیا تھا پہلے نبی پر بھی، پھر دوسرے نبی پر بھی، محمد رسول اللہ پر بھی، اس دوسرے پیغمبر پر ایمان لانے کی وجہ سے اس خاص عمل پر اس کو 2 ثواب ملیں گے
صرف اس دوسرے پیغمبر پر ایمان لانے، ہر عمل پر نہیں۔ محمد رسول اللہ پر ایمان قبول کیا ابو بکر نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، ان کو جو جو ثواب ملا اس کا ڈبل اس شخص کو ملے گا جو پہلے نبی پر بھی ایمان رکھتا تھا، محمد رسول اللہ پر ایمان لیا ہے، لیکن خاص ایمان بھی محمد پر، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے پر جو ثواب اوروں کو ملا تھا اس کا ڈبل یہاں ملے گا۔ ہر عمل پر ڈبل نہیں ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا جو اجر ثواب بنتا ہے اس کا ڈبل اس آدمی کو ملے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، العطایا علی قدر البلایا، اجر و ثواب بقدر مشقت ہے، جس عمل پر جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہاں مشقت پائی جا رہی ہے کہ پہلے نبی سے اس کو عقیدت ہے، اس کی شریعت پر عمل کر چکا ہے، اب اس عقیدت کو توڑنا، اس شریعت کو چھوڑ کر پھر نئی شریعت کو قبول کرنا ایک مشقت والا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانے پر ڈبل اجر دیں گے اوروں کے مقابلے میں۔ لیکن جو اور دیگر اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان پر ڈبل اجر کا وعدہ نہیں ہے، خاص اس عمل پر ڈبل اجر مل رہا ہے۔ ایسی دو شخصوں کو سمجھ لیجئے، جو باندی کو باندی بنا کر رکھتا ہے، پھر اس کو تعلیم دیتا ہے، پھر آزاد کر کے نکاح کرتا ہے، تو عام عورتوں سے نکاح کرنے پر عام مومنوں کو جو ثواب مل رہا ہے اس ثواب کا ڈبل یہاں اس کو نکاح کرنے پر ملے گا، بس نکاح کرنے پر، باقی اور نیکیوں پر سنگل ملے گا جیسے اوروں کو ملتا ہے، تو اب کوئی اعتراض لازم نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مطلب محدثین نے بیان کیے ہیں، لیکن وہ آپ کی سمجھ سے اوپر ہو جائیں گے۔ یہ حدیث بیان کر کے عامر شعبی، یہ حدیث جو بیان کی ہے حضرت عامر شعبی نے بیان کی ہے، اور کس کو بیان کی تھی؟ اوپر نام آ رہا ہے صالح ابن حیان، صالح ابن حیان، جو یہ کتاب لے کے بیٹھے ہیں ان کو نظر آ جائے گا۔ قال اخبرنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حیان، یہ صالح بن حیان یہ شاگرد ہے عامر شعبی کا، اور عامر شعبی نے یہ حدیث بیان کی، اس کو مجھے ابو ہریرہ نے سنا، ابو بردہ نے بتایا تھا ایسا ایسا۔ تو عامر شعبی حدیث سنا کر اپنے شاگرد صالح ابن حیان سے کہہ رہے ہیں، اعطیناکھا بغیر شیء قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ۔ عامر شعبی کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں، وہاں کے ذمہ دار تھے یہ، اور انہوں نے صالح بن حیان کو یہ حدیث سنائی اور کہہ رہے ہیں غنیمت جانو، شکر مناؤ کہ میں نے تجھے اتنی بڑی حدیث فری میں سنا دیا بیٹھے بیٹھے، ورنہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، اس سے آدھی حدیثوں کے لیے بھی مدینے کا مستقل سفر کرنا پڑتا تھا لوگوں کو۔ تم احسان مانو کہ تمہارے یہاں میں آ گیا ہوں، عامر شعبی کہہ رہے ہیں، اور تمہیں بیٹھے بٹھائے یہ حدیثیں مل رہی ہیں، ورنہ تو ادنا سے ادنا بات کے لیے بھی مستقل سفر کرنا پڑتا تھا مدینہ منورہ کے لیے۔ قدر کرو، یوں کہنے چاہ رہے ہیں۔ تو عامر شعبی نے کہا اعطیناکھا، ہم نے تجھ کو یہ حدیث دے دی، بغیر شیء، بغیر کسی اجرت کے، ہم نے تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگی، یا بغیر کسی مشقت کے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ قد کان یرکب، سفر کیا جاتا تھا، فیما دونہا، اس سے کم تر بات کے لیے بھی مدینے کا، اور ایک ایک مہینے کی مسافت طے کرنی پڑتی تھی، پیدل بھی جاتے تھے، اونٹوں پر سوار جایا کرتے تھے، ایک حدیث سن کر واپس آیا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر مانو کہ تمہیں مستقل ایک حدیث میں نے یہاں سنا دی۔ یہ احسان جتا رہے گویا حضرت عامر شعبی صالح کو، اپنے شاگرد کو، کہ تمہیں قدر کرنی چاہیے۔ اسی کو پلٹ کر ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں، اسی کو پلٹ کر ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ قدر کیجیے۔ جن احادیث کو محدثین نے کتنی جفا کشی اختیار کر کے، محنتیں کر کے، راتوں رات جاگ کر جمع کیا ہے، سمجھا ہے، پھر کتابیں لکھی ہیں، وہ پوری کتاب آپ کو سلسلہ وار ایک ایک حدیث کر کے سنائی جا رہی ہے۔ قدر کرو، ناشکری کیوں کرتے ہو؟ سب سے اہم شکر گزاری یہ ہے کہ پوری توجہ سے حاضر رہا جائے، ہر مجلس میں شریک ہوا جائے، خود بھی شریک ہوں، اپنے جوان بچوں کو بھی لے کر آؤ، جو تھوڑے 15 سال کے ہیں، 14 سال کے ہیں، 10 سال کے، ان کو بھی لے کر آؤ، کم سے کم ان کو پتہ چلے کہ حدیث کیا چیز ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے بخاری شریف، کیسی ہوتی ہے دین کی تعلیم۔ تو قدر کرو، جو عامر شعبی نے اپنے شاگرد سے کہا وہی ہم آپ سے دوہرا رہے ہیں کہ جن احادیث کے لیے ہم نے 20-20 سال کھپائے ہیں اور اپنی کمروں پر ڈنڈا کھائے ہیں استادوں کے، وہ تمہیں فری میں مل رہی ہیں، وہ تمہیں فری میں۔ پوچھو ان علماء سے کیسی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے گھر سے جاتے ہیں 10-20 دن تو مدرسے میں رہ کے من نہیں لگتا ہے، نیچے لیٹنا پڑتا ہے، کچا پکا جو کھانے کو مل جاتا ہے کھاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں بیچارے طلبا، اور پھر وہ پڑھ پڑھا کر آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا المحاربي حدثنا صالح
بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق ماله ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها وله أجران ثم قال عامر أعطيناك بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة باب عزة الإمام النساء وتعليمهن. امام کا، امام سے مراد یہ مصلی والا امام نہیں جو نماز پڑھاتا ہے، وہ مراد نہیں. ہمارا ذہن فوراً وہاں جاتا ہے. کون مراد ہے وہ میں بعد میں بتاؤں. باب عزت الامام النساء، امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور ان کو تعلیم دینا. یہ دوسرا عنوان قائم کیا. میں نے بتایا تھا کہ اب تک تعلیم عام کا تذکرہ تھا، اب تعلیم خاص کا ذکر چل رہا ہے. تو تعلیم خاص کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو سکھا رہا ہے، باپ اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے، گھر میں فیملی کے لوگوں کو دین بتاتا ہے. یہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام وقت جس طرح عام لوگوں کو خطبہ دیتا ہے، عام لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اسی طرح خاص طور سے عورتوں کے لیے دین کی اور تعلیم کی مجلس الگ سے لگائے. یہ بھی تعلیم خاص ہے. اس میں مرد شریک نہیں ہو رہے ہیں، صرف عورتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. عورتوں کو اکٹھا کر کے بیان کہہ رہا ہے، عورتوں کو اکٹھا کر کے ان کے مسائل ان کو سکھا رہا ہے، تعلیم کر رہا ہے کتاب کی. تو یہ کیا ہوا؟ امام کی طرف سے عورتوں کو الگ سے نصیحت کرنا. یہ بھی تعلیم خاص کا ایک طریقہ ہے. اب رک کر سمجھو کہ امام ایک تو وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے، وہ مراد نہیں. یہاں امام سے مراد ہے قوم کا سیاسی ذمہ دار، جو پہلے زمانے میں خلیفہ ہوتے تھے، گورنر ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، جج ہوا کرتے تھے. اسلامی حکومت تھی تو اسلامی حکومت کی طرف سے جتنے بڑے عہدے داران ہوتے تھے وہ سب کون ہیں؟ امام. یہ امام جو ہماری زبان میں بولا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں. اس کی ذمہ داری تو بس یہ 5 وقتہ نماز پڑھا ہے، مکتب پڑھا ہے. جو امام المسلمین کہلاتا ہے، خلیفۃ المسلمین کہلاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ تعلیم کے لیے مردوں کے لیے وقت دیتا ہے، ایسے ہی اس کو وقت دینا چاہیے عورتوں کے لیے الگ سے مجلس لگا کر. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات آپ کو ملے گی. روزمرہ مسجد میں مردوں کو آپ دین سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، قرآن بتایا کرتے تھے، پڑھ کے سنایا کرتے تھے. لیکن مستقل الگ سے عورتوں کی مجلس بھی آپ نے لگائی ہے. اس میں مرد نہیں آئیں گے، صرف عورتیں ہی آئیں گی. 2 قصے الگ الگ باب میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ میں اعلان کروا دیا کہ عورتیں بھی پہنچیں. عیدگاہ میں صفیں بنی مردوں کی، پھر بچوں کی، اس کے بعد عورتوں کی. پیچھے عید کی نماز ہو گئی، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا ہے. وہ خطبہ صرف خطبہ نہیں ہوتا تھا جیسا آج کل امام دیکھ کے پڑھ دیتا ختم. وہ تو مستقل ایک وعظ ہوتا تھا اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جاتی تھیں. وہ عربی زبان جاننے والے تھے تو عربی میں تقریر ہوتی تھی. گھنٹہ بھر تقریر ہوئی، پونے گھنٹے تقریر ہوئی. آپ نے خطبہ دیا تو آپ کو لگا کہ شاید میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی. مائک تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں. تو آپ اپنے ساتھ حضرت بلال کو لے کر چلے اور مردوں کے مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہوئے عورتوں کے مجمع میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے پھر الگ سے ان کے لیے خطبہ دیا، الگ سے تقریر کی. یہاں سے ثابت کر رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کہ جو امام المسلمین ہو، جو خلیفۃ المسلمین ہو، اس کو چاہیے کہ وہ الگ سے عورتوں کو بھی تعلیم کا موقع دے، ان کو سکھائے. پھر اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جب عمومی خطبہ ہوتا ہے کہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو عام باتیں کہی جائیں گی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، جو ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، سب کے لیے. لیکن کچھ نجی مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے جو خاص ان کے ساتھ، جیسے حیض کا مسئلہ، نفاس کا مسئلہ، کوئی اور ایسا مسئلہ، پوشیدہ مسئلے جو ان کے ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے مردوں کی مجلس میں تو وہ مسائل آ نہیں سکتے. اس لیے عورتوں کے لیے بھی الگ سے دین کی ایک مجلس لگے اور اس میں جو ان کے نجی مسائل ہوتے ہیں، نجی ضرورتیں ہوتی ہیں اور شرم کے جو مسئلے ہوتے ہیں، وہ مسئلے بھی ان کو بیان کیے جائیں. مردوں کے مسئلے میں تو وہ سن نہیں سکتے مجمع میں، تو عورتوں کے لیے الگ سے ایک مجلس کا انتخاب کیا جانا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا. یہی امام بخاری بتا رہے ہیں کہ تعلیم خاص کا ایک طریقہ یہ کہ عورتوں کے لیے الگ سے مجلس لگے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اشہد علی النبی، میں گواہی دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یا حضرت ابن عباس کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں ابن عباس کے بارے میں. کیا بات کہنی چاہ رہی ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، ومعہ بلال، اور حضور کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے. نکلے کا مطلب یہ عیدگاہ سے باہر نکلے اور جہاں عورتوں کا مجمع تھا وہاں پہنچے. فظن، اور آپ نے یہ گمان کیا، انہ لم یسمع النساء، کہ آپ نے عورتوں کو نہیں سنایا. یعنی ایسا لگا کہ میری آواز شاید عورتوں کو نہیں پہنچی ہوگی اور وہ میری بات کو نہیں سن پائی ہیں، اس لیے آپ اتر کر وہاں تک گئے. فوعظہن، آپ نے ان کو واعظ کہا. وامرہن بالصدقہ، اور آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا، صدقہ کیا کرو. بار بار آیا ہوا، تفسیر میں بھی آیا ہوا، آگے بھی آ جائے گا. آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے دوزخ میں تم کو سب سے زیادہ دیکھا ہے. یہ جو تقریر فرمائی تھی اس میں یہ جملے تھے، اے عورتوں کی جماعت، میں نے تم کو دوزخ میں مردوں سے زیادہ دیکھا ہے. کب دیکھا تھا؟ یا تو معراج میں یا خواب میں. بار بار آپ نے خواب میں جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ ان آنکھوں سے معراج میں بھی دیکھ کر آئے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں مردوں کے مقابلے میں تم عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، اس لیے تم صدقہ کرو، چاہے اپنے زیورات میں سے ہی صدقہ کرو. اس لیے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے، بری موت کو ٹالتا ہے. یہ نصیحت آپ فرما رہے ہیں. لیکن وہ عورتیں سمجھدار ہوا کرتی تھی، صحابیات تھی، تو انہوں نے یہ سوال بھی کر لیا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دوزخ میں زیادہ ہونے کا کیا سبب ہے؟ ہم کیوں زیادہ دوزخ میں نظر آئی آپ کو؟ ہمارا ایسا کیا قصور ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی. ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، دھیان سے سنیں. ارشاد فرمایا، ایک تو تمہارے اندر لعن طعن زیادہ ہے، لعنت کرنا، ماں کی پڑ جائے تو پھر تم نو مر جائے تو نو ہو جائے، اپنے چھوٹے بچے کو کہیں گی، بڑے کو کہیں گی، شوہر کو کہیں گی، پڑوسی کو کہیں گی، رات دن لعن طعن کرنا تمہارا مشغلہ ہے. اور لعنت کا ضابطہ یہ ہے، حدیث شریف میں لعنت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی پر لعنت کر رہا ہے تو یہ لعنت پہلے تو جاتی ہے آسمان کی طرف، تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہوا یہ مضمون. پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بند. پھر وہ لعنت لوٹتی ہے اس شخص کی طرف جس پر لعنت کی گئی ہے. اگر وہ مستحق ہے تو اس کو وہ لعنت لگ جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت واپس لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے، اور وہ خود اس کو بھگتتا ہے. پھر تو مر جائے، تیرے بیماری لگ جائے، تیرے نو ہو جائے. اب اگر وہ سامنے والا اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ خود مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دوزخ میں زیادہ جانے کی ایک وجہ ہے کہ تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، تمہاری زبانیں چپ نہیں رہتی ہیں. جب برسنے شروع ہوتی ہیں تو بس لگاتار موسلادھار بارش کی طرح چالو ہو جاتی ہے. تو آج بھی ہماری عورتوں میں، بہنوں میں یہ کمزوری ہے لعن طعن کی. تو رسول اللہ نے ایک سبب یہ بیان کیا. دوسرا سبب بیان کیا کہ تم شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، یکفرن العشیرہ. تو ایک تو لعن طعن، دوسرے شوہر کی نافرمانی. شوہر کے خاص حقوق بیان کیے گئے ہیں، آپ سب نے سنے ہیں، اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ فرما رہے ہیں میں عورتوں کو پابند کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا میں. لیکن عورت کے لیے شوہر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی. اتنا بھی حکم آیا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف مردوں کے ہی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہمارے ذمہ ہیں، وہ ہمیں ادا کرنا ہے، اور ہمارے ذمہ ان کے ذمہ جو ہمارے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے. دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، جو وہ ہمارے حق ادا کریں، ہم ان کا حق ادا کریں تو زندگی خوشگوار رہتی ہے. تو بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ تر دیکھا ہے، اور زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک تو لعن طعن بہت کرتی ہو تو وہ لعنت کی پھٹکار خود تمہارے اوپر آتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. زندگی بھر وہ تمہیں آرام پہنچائیں گے، کما کے لائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے. کسی دن کوئی بات ہو جائے تو میں نے تیرے گھر میں کچھ دے کوئی نہ، سب پر پانی پھیر دیا. یہ جو ناشکری ہے تمہیں دوزخ میں لے جاتی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقریر فرمائی تو عورتوں کے دل نرم ہوئے.
اور آپ نے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا، تو راوی حدیث بیان کر رہا ہے فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتِمَ، پس ہر ایک عورتوں میں سے عورت تلقی القرط، کان کی بالی نکال کر پھینک رہی تھی صدقے میں، یہ لو بلال، یہ لے جاؤ بلال۔ جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی واعظ کہے، نصیحت کہے اور ترغیب دے، چندہ کرے، تو کان کی بالی نکال کے دے رہی، کوئی کنگن نکال کے دے رہی، کوئی لڑ نکال کے دے، کوئی ہنسری نکال کے دے۔ یہ ماحول وہاں بن گیا کہ حضور نے تقریر کی اور صدقہ کرنے کے لیے فرمایا، تو کوئی کان کی بالی نکال کر ڈال رہی ہے، والخاتم، کوئی انگوٹھی نکال کر دے رہی ہے، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرْفِ ثَوْبِهِ، اور حضرت بلال اپنے کپڑے کے پلے میں وہ سارا چندہ جمع کر رہے ہیں، کان کی بالیوں کو، ہنسلیوں کو، جو کچھ وہ دے رہی تھی بیچاری اپنے زیورات میں سے، وہ سب جمع کیا اور بیت المال میں لا کے وہ جمع کر دیے گئے۔ حاصل یہ نکلا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے الگ سے ٹائم دیا ہے وعظ اور نصیحت کے لیے، ایسے ان کے لیے الگ سے وعظ اور نصیحت کا ٹائم ہونا چاہیے۔ اب اس کی جو بھی شکل ہو، ماشاءاللہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی وہ ایک تعلیم کا حلقہ لگاتے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے یہاں ہفتہ واری یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آپ حضرات شریک ہوتے ہیں، ایسے ہماری مائیں اور بہنیں وہ بھی شریک ہو جائیں، تو یہ بھی ان کے لیے الگ سے ایک مجلس ہو گئی۔ یا اور اونچا کرنا ہو تو مستقل صرف عورتوں کا مجمع ہو اور کسی دیندار عالم کو بلا کر پردے کے پیچھے سے ان کے لیے واعظ کہلوا دیا جائے، مہینے میں ایک مرتبہ، 2 مہینے میں ایک مرتبہ، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا حق بنتا ہے کہ دین ان تک پہنچے اور ان کے لیے الگ سے ایک مجلس لگائی جائے۔ جی۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء قال ابن عباس أشهد على النبي صلى یہ جو کتاب میں دیکھ رہے ہیں اوپر تو یہ شک کیا راوی نے کہ حضرت ابن عباس نے کہا تھا اشہدو، یا عطا نے کہا تھا اشہدو علی ابن عباس، نیچے دوسری سند لا کر بتا رہے ہیں کہ اسماعیل نے یقین کے ساتھ کہا کہ حضرت ابن عباس نے کہا تھا اشہدو علی النبی، یہ شک کو دور کیا انہوں نے۔ جی۔ باب الحرص على الحديث، یہ تیسرا باب قائم کیا امام بخاری نے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کو حدیث کا حریص ہونا چاہیے۔ حریص، لالچی، 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے طلب حدیث اور ایک ہے حرص علی الحدیث۔ یہ حرص طلب سے اوپر کی چیز ہے، جس کو حرص ہوتی ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں اپنی بول چال، یار تو اتنا حریص کا نہیں کہ پیٹ نہ بھرے۔ کوئی زمیندار بہت ہو، ایک کے بعد دوسرا تیسرا بیگھا خریدتے ہی جا رہا ہو، تو کیا کہیں بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ کھانا کھا رہا بہت زیادہ، ایک بار ایک روٹی کے بعد دوسری روٹی تیسری روٹی پیٹ میں اتر رہی، کھانے کا بڑا حریص ہے۔ تو حریص میں یا حرص میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہاں قناعت نہیں ہوتی، وہاں صبر نہیں ہوتا، اور طلب میں یہ ہے کہ بھئی تھوڑا بہت کچھ چیز حاصل کر لی، ختم ہو گئی۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے عنوان میں لفظ قائم کیا ہے الحرص علی الحدیث، آدمیوں کو، مسلمانوں کو حدیث کا حریص ہونا چاہیے، صرف طالب نہیں، یعنی حدیث سننے سے ان کو پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی یاد کر لی، پھر وہ بات بھی یاد کر لی، وہ بات بھی سن لی، پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے مسلمانوں کو، حدیث کا حریص ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ اگلے باب میں آ رہی ہے۔ پھر اس کے لیے ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حرص علی الحدیث مومن میں ہونی چاہیے، وہ تعریف کے قابل ایک چیز ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں سمجھ لیجیے کہ علوم اسلامی 6 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 فقہ، نمبر 3 تفسیر، اور ان تینوں کے اصول، جس کو آپ کہیں گے اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، یوں کہتے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ علم حدیث ہے، ان سب میں اعلیٰ علم حدیث ہے، اس لیے کہ جو فقہ ہے وہ تو فقہائے کرام جو مجتہدین ہیں ان کی آراء، ان کی رائے کا مجموعہ ہے، فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں امام یہ کہتا ہے، اس کی رائے یہ، فلاں رائے یہ۔ اور جو اس حدیث تفسیر ہے وہ بھی مفسرین کی رائے ہوتی ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ہیں۔ تو فقہاء یا علماء کی جو باتیں ہیں ان سب پر اہمیت رسول اللہ کی بات کو ہے، اس لیے حدیث سب سے اونچی چیز ہے۔ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حدیث کے حریص رہیں، شوقین رہیں اس چیز کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔
ہم اپنے بڑے بوڑھوں کا، بزرگوں کے ملفوظات سنتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے، ہمارے ابا نے کبھی یوں کہا تھا، ہمارے دادا نے یوں فرمایا تھا، ہمارے پردادا نے یوں کہا تھا، دلچسپی سے سنتے ہیں، یہ بزرگوں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ملفوظات، ان کی حدیثوں کا سننے کا ہمیں ایسے ہی شوق ہونا چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سے ایک سوال ہو رہا ہے۔ بعض روایتوں میں کہ سوال کرنے والے خود ابو ہریرہ ہیں، قیل کا لفظ نہیں بلکہ قال یا رسول اللہ، ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کے ذریعے سب سے بڑا نیک بخت کون ہوگا؟ لوگوں میں سب سے زیادہ نفع کس کو پہنچے گا آپ کی سفارش کے ذریعے؟ یہ ایک سوال کا انداز ہے۔ من اسعد الناس، لوگوں میں کون سب سے بڑا نیک بخت ہوگا بشفاعتک، آپ کی سفارش کے ذریعے قیامت کے دن۔ یہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا، خلاصہ اور مطلب یہ کہ سب سے زیادہ نفع آپ کی سفارش کا کس کو پہنچے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی جملہ یہاں پر دلیل ہے، ترجمۃ الباب ہے، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میرا خیال تھا، میرا گمان یہی تھا، اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول من، کہ اس حدیث کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا تجھ سے پہلے۔ میں پہلے ہی گمان تھا مجھے کہ جب کبھی کوئی ایسا سوال کرے گا تو وہ ابو ہریرہ ہی کرے گا۔ کیوں تھا یہ گمان پہلے سے حضور کو؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، یہ ہے جملہ جسے ترجمۃ الباب ثابت ہوگا، اس لیے کہ میں تیری حرص کو دیکھتا ہوں حدیث پر، مجھے معلوم ہے کہ تو حدیث کا بڑا لالچی ہے، بڑا حریص ہے، تو پہلے سے میرا گمان تھا کہ کبھی اگر یہ سوال کیا تو ابو ہریرہ ہی کر سکتا ہے۔ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یہ سوال اگر کسی نے کیا تو ابو ہریرہ کرے گا۔ حضور فرما رہے مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا، اور کیوں اندازہ تھا؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تو کتنا حریص ہے حدیث کا۔ یہاں سے تعریف نکلی کہ مومن کو حرص علی الحدیث رکھنی چاہیے۔ بہرحال اب سوال کا جواب آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ نفع سفارش کا کس کو پہنچے گا؟ یہاں رک کر سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش فرمائیں گے قیامت میں وہ کئی طرح کی ہوں گی۔ ایک تو میدان محشر کی تنگی اور سختی سے نجات کے لیے سفارش ہوگی۔ حدیث میں تفصیل سے قصہ آتا ہے کہ تمام انسان میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، انبیاء بھی، اولیاء بھی، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، مرد عورت سب کھڑے ہوئے ہیں، اور سورج اپنی پوری گرمی ان پر برسا رہا ہے، سب پسینہ پسینہ ہو گئے ہیں۔ تو تم نے سنا ہوگا بیانوں میں، اور جو پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ ہم سب کے باوا ہیں، آپ ہم سب آپ کی اولاد ہیں، آپ اللہ سے اتنی سفارش کر دیجئے کہ بس حساب کتاب شروع ہو جائے، جس کو جہاں جانا ہے چلا جائے، لیکن اس مصیبت سے تو بچیں، کوئی جنتی بنے گا، کوئی دوزخی بنے گا، کوئی کیا ہوگا۔ آپ تو صرف اتنی درخواست لگا دیں کہ اے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیجئے، یہاں کھڑے کھڑے ہم تنگ آ گئے ہیں، پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، سورج کی گرمی اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہزاروں سال ہو گئے میدان محشر میں کھڑے کھڑے۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام بھی ہاتھ اٹھا دیں گے، یہ کام میرا نہیں، آج میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست لگا سکوں، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، پھر وہاں جائیں گے، وہ حضرت ابراہیم کا حوالے دیں گے، وہ کسی اور کا حوالے دیں گے، ایسے پیغمبروں کے پاس چکر لگائیں گے لیکن کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں سے، وہاں بھی لوگ گئے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم ادھر ادھر مت جاؤ، آج اگر کوئی درخواست لگا سکتا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم مجھ سے جا کر کہو۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئیں گے، درخواست کریں گے، اے اللہ کے نبی اتنا کر دیجئے کہ اللہ سے کہہ دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو آپ فرمائیں کیوں نہیں، ضرور آج میں یہ کام کروں گا۔ تو اللہ کے پاس جانے کی اجازت طلب کریں گے، اجازت دے دی جائے گی، عرش کے نیچے جا کر آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، جب تک اللہ چاہیں گے آپ سجدے میں ہی رہیں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں ارفع رأسک سل تعطیٰ، اے محمد سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا۔ تو پہلی سفارش یہ ہوگی، اے اللہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، اب ان کی ہمت جواب دے رہی ہے، آپ ان کا حساب کتاب شروع کرا دیجیے۔
تو یہ پہلی سفارش ہے جس کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا اب دوسرا مرحلہ، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے، دعائیں مانگیں گے، لمبے زمانے تک پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا بات ہے، سر اٹھاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ تو پھر حضور علیہ السلام دوسری سفارش فرمائیں گے، اے اللہ میری امت میں سے فلاں فلاں قسم کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دیجیے، ان کا حساب مت لیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش بھی قبول ہو جائے گی۔ تو تم نے حدیث میں سنا ہوگا کہ 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے، فلاں لوگ بغیر حساب کتاب جائیں گے، فلاں جائیں گے بغیر حساب کے، وہ اس سفارش کی وجہ سے جائیں گے۔ پھر سر سجدے میں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لمبے زمانے تک سجدے میں رہیں گے، روئیں گے، دعائیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا مانگتے ہو مانگو، کیا طلب ہے، اب کیا رہ گئے؟ تو اہل کبائر کے لیے سفارش فرمائیں گے، اے اللہ میری امت میں جو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ جنہوں نے کیے ہیں ان کو بخش دیجیے، ان کو معاف فرما دیجیے۔ جب تک وہ حساب کتاب کرو کے دوزخ میں جا چکے ہوں گے ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے، اور ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ ایسی چوتھی سفارش ہوگی اہل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اپنے اعمال کے ذریعے وہ جنت میں پہنچ تو گئے لیکن نیچے والے درجے میں، اب حضور ان کے لیے سفارش فرمائیں گے، وہ اونچے درجات میں جائیں گے۔ تو ایسی متعدد قسم کی سفارشیں ہو رہی ہوں گی۔ اس پس منظر میں اب سمجھو اس سوال کو۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نفع آپ کی سفارش کے ذریعے کس کو پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس شخص کو جس نے زندگی میں کبھی صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اس کے علاوہ سے کوئی نیکی ہی نہیں کی، تو اللہ میری سفارش کی برکت سے اس کو بھی دوزخ سے نکال دیں گے۔ یہ سب سے زیادہ نفع اس کو ہوا۔ بھائی کسی نے نماز پڑھی تھی، کسی نے کچھ نہیں کیا تھا، کچھ گناہ کیے تھے، تھوڑی بہت پٹائی ہوئی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے بخش دیا۔ یہ شخص تو ایسا ہے جس نے صرف کلمہ ہی پڑھا تھا، ایمان ہی بنایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، کوئی نیکی اس کے ذخیرے میں نہیں، پھر بھی رسول اللہ کی سفارش کی برکت سے اس کو بخشا جائے گا، دوزخ سے نکالا جائے گا، جنت میں پہنچے گا۔ فرمایا سب سے زیادہ نیک بخت یہ آدمی ہے، نیکی ویکی کچھ نہیں تھی اس کے بعد، پھر بھی میرے کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ یہ ہے میری سفارش کا اس کو سب سے زیادہ نفع ہوا۔ تو من اسعد الناس، کون لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے آپ کی سفارش کے ذریعے قیامت میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت میری سفارش کے ذریعے قیامت کے دن من وہ ہے جو کہے گا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ، اپنے دل سے کہے اور خلوص کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی اس کو شک اور شبہ نہیں تھا، لیکن نیکی ویکی نہیں کی اس نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی سفارش کی برکت سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو سب سے زیادہ نفع اس کو ہوا۔ جی من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. باب كيف ينقذ العلم وكتب عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوا فإني جبت دروس العلم ذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لم يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وبه قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك عن حديث ابن عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. باب کیف یقبض العلم، اس چیز کا بیان کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو قیامت قریب آئے گی تو دنیا سے علم دین رخصت ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ ابھی ہمیں پہلے نمبر پر یہ سمجھنا ہے کہ پچھلے بابوں سے اس کا کیا جوڑ ہے۔ پہلا باب آیا تھا کہ اپنے گھر میں تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، پڑھنا پڑھانا کرو، مرد اپنی بیوی کو بچوں کو سکھا رہا ہے۔ پھر دوسرا باب آیا تھا جو امیر المؤمنین ہے، امام المسلمین ہے، اس کو چاہیے کہ خاص عورتوں کے لیے بھی الگ سے مجلس لگائے۔ پھر تیسرا باب آیا کہ مسلمان کو حدیث کے بارے میں حریص ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ تینوں کا اکٹھا جواب، تاکہ یہ علم دین بچا رہے، محفوظ رہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ علم اٹھا دیا جائے گا، علم رخصت ہو جائے گا۔ اب اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ علم کیسے اٹھے گا۔
یہ تو جوڑ ہو گیا کہ ان کاموں کو کرو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بیویوں کو بھی سکھاؤ، باندیوں کو بھی سکھاؤ، اور امیر المومنین سب کے لیے ٹائم دیتا ہے تو عورتوں کے لیے بھی ٹائم دے، نصیحت کرے، دین سکھائیں ان کو، اور عام مسلمانوں کا حریص ہونا چاہیے حدیث کے بارے میں۔ یہ سب باتیں آ گئی، کیوں ہونا چاہیے کہ اگر ان کاموں کو نہیں کرو گے تو علم دین رخصت ہو جائے گا۔ کیسے رخصت ہوگا؟ اس کی کیفیت اس باب میں آ رہی ہے، کیف یقبض العلم۔ میں موٹا موٹا اس کو سمجھاؤں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ لوگوں میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق مان پڑ جائے گا، سست پڑ جائے گا، لوگوں کی توجہ زیادہ اسکول اور کالج کی طرف ہو جائے گی۔ اگر کوئی عالم بن کر آ رہا ہوگا، قاری بن کر آ رہا ہوگا، حافظ بن کر آ رہا ہوگا، تو لوگوں میں اتنی خوشی نہیں، اتنی واہ واہی نہیں ہے، کوئی اس کا استقبال کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ماسٹر بن کر آ جائے، انجینئر بن کر آ جائے، فلاں ہو، تو پورا گاؤں تعجب کرے گا، سب اس کو داد دیں گے، سب اس کا استقبال کریں گے، گلے میں ہار ڈالیں گے۔ برا مت ماننا، اس کی شروعات ہو گئی ہے۔ گھر گھر میں حافظ تیار ہو رہے ہیں، مولانا تیار ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی خوشی کی لہر نہیں، کوئی استقبال کرنے نہیں جاتا اس کا، بیچارہ اس کو ہی دعوت کرنی پڑتی ہے، میرا بیٹا عالم ہو کر آیا ہے تو وہی کھلائے گا بھی۔ حالانکہ پورے گاؤں کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں ایک عالم تیار ہو کر آیا، ہمارے گاؤں میں ایک مفتی تیار ہو کر آیا، سب بہنے والے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو پہلی شکل یہ ہوگی کہ جو قیامت قریب آئے گی تو علم دین کا حاصل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، مان پڑ جائے گا، لوگوں کی رغبت ادھر نہیں، لوگوں کی رغبت اسکول اور کالج اس در چلی جائے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ علم دین حاصل کرنے کا جو نفع ہے وہ ادھار ہے، قیامت میں ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا۔ اور یہ جو اسکول کی تعلیم ہے اس کا جو نفع ہے وہ نقد ہے، کہیں جاب لگ جائے گی، کہیں سرکاری ملازمت مل جائے گی، فلاں ہو جائے گی، بڑی تنخواہ پائے گا، تو لوگوں کی حرص بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی توجہ زیادہ ہو جائے گی، اس کی توجہ کم ہو جائے گی۔ حالانکہ میں یوں کہا کرتا ہوں، علم دین کی اہمیت گرانے میں ہم سب مسلمان برابر کے قصوروار ہیں۔ اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا کہ اماموں کو، مدرسوں کے معلمین کو، دین کی خدمت کرنے والوں کو اچھی تنخواہیں دی ہوتی تو لوگوں کا رجحان آٹومیٹک مدرسے پڑھانے کی طرف چلتا کہ اپنے بچوں کو مدرسے پڑھائیں، ان کو عالم بنائیں، اس لیے کہ دیندار بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے اور 70,000 کی تنخواہ بھی پائیں گے۔ جب ان کو لگتا ہے کہ 70-80 ہزار کی تنخواہ اسکول میں ملتی ہے اور مدرسے میں 7,000 کی ملتی ہے تو کیوں پڑھائیں گے وہ مدرسے کی تعلیم؟ وہ تو اسکول کی تعلیم پڑھائیں گے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے اگر یہ کام کیا ہوتا کہ امام کے لیے، مدرس کے لیے، معلم کے لیے 70-80 ہزار کی تنخواہ ماہانہ دے رہے ہیں تو لوگ اپنے بچوں کو خود بخود مدرسے پڑھائیں گے۔ بھائی دونوں بات ہیں، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، دین بھی آ جائے گا، پیسہ بھی آ جائے گا۔ پیسے کی لالچ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو بہرحال قرب قیامت میں ایک کام تو یہ ہوگا کہ لوگوں کی رغبتیں ختم ہو جائیں گی علم دین کے تعلق سے، اور رجحان اسکول اور کالج کی طرف، جدید تعلیم کی طرف بڑھے گا۔ دوسری شکل یہ ہوگی کہ جو رہے سہے اچھے علماء ہوں گے، شاندار چوٹی کے عالم ہوں گے، قرآن کے ماہر، حدیث کے ماہر، فقہ کے ماہر، وہ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھتے جائیں گے اور کوئی ان کی جگہ پوری کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس طرح علم دین اٹھا لیا جائے گا۔ یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں امام بخاری کہ اگر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں رکھو گے، وعظ و نصیحت نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ یہ علم دین اٹھے گا، اور اس طرح اٹھے گا کہ جید علماء دنیا سے گئے اور کوئی نئے ان کی جگہ پوری کرنے والا نہیں ہوگا۔ نیا کوئی جگہ پوری کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے شوق نہیں رہا، دوسری طرف رغبتیں لوگوں کی بڑھ گئی ہوں گی۔ اور آج تو ہم کھلی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہم مدرسے والے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں اب شوق اور جذبہ انتہائی کمزور پڑ گئے، اور رہا سہا جو جذبہ تھا تھوڑا بہت وہ موبائل نے ختم کر دیا۔ بچوں کی، استادوں کی، لوگوں کی ساری توجہ اس پر ہے، بس اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے، اسی میں سب کچھ کریں گے۔ ایک علم کی لگن اور جستجو اور جو ایک تحقیق کا مادہ ہوتا تھا، رات دن پڑھتے تھے کتابوں میں بیٹھے بیٹھے، وہ چیز ختم ہوگی۔ جب ٹائم ملے گا بس موبائل پہ انگلی پھرتے رہے گی۔ اس نے تباہ کر دیا، علماء کو بھی تباہ کر دیا، طلباء کو بھی تباہ کر دیا، عوام کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ مخرب اخلاق ہے، مہلک ہے۔ یہ میں نے اپنے استادوں کو آج بھی صبح بات کی تھی، کل بھی بات کی اپنے استادوں کو، میں نے کہا اگر تمہیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور دل کو آباد اور زندہ کرنا ہے تو موبائل کو طلاق دے دو۔ اس کو جتنا کم استعمال کرو گے دل زندہ رہے گا، جتنا زیادہ استعمال کرو گے دل مردہ ہو جائے گا۔ یہ لکھ لینا اس چیز کو، نہ تلاوت کو جی چلے گا، نہ تسبیحات کی طرف طبیعت چلے گی، نہ رونے والی آنکھیں آپ کے پاس رہیں گی جتنا کثرت سے اس کو دیکھو۔ یہ سب فحش، یہ بد نظری ہے۔ جس طرح کھلے عام بد نظری کرنا، کسی عورت کو دیکھنا حرام ہے، اس موبائل میں کسی عورت کا فوٹو دیکھنا وہ بھی حرام ہے، دونوں کا حکم برابر ہے۔
تو بد نظری کرنے سے قساوت قلب بھی پیدا ہوتی ہے، تو موبائل دیکھنے سے بھی قساوت قلب پیدا ہوتی ہے، آنکھوں کو رونا ختم ہو جائے گا، موسا کیا کریے دل پہ اثر ہی نہ ہو، کچھ مزے سے ہی نہ ہو، اس لیے نہیں ہے۔ اس کو جتنا کم سے کم آپ استعمال کریں گے اتنا آپ بہتر رہیں گے، جتنا زیادہ استعمال کریں گے اخلاقی اعتبار سے آپ کا زوال شروع ہو جائے گا، روحانیت ختم ہو جائے گی، دل آپ کا روئے گا نہیں، آنکھیں آپ کی اللہ کی محبت میں اشک بہانے والی نہیں رہیں گی۔ اچھا انسان بننا ہے تو اس کو طلاق دے دو، بس ضرورت کے مطابق استعمال کریں، کوئی بات کرنی ہے فون کرنا، کہیں سے آ گیا جواب دینا، بس اتنا ہی ہو۔ بہرحال امام بخاری علیہ الرحمٰن نے عنوان قائم کیا کیف یقبض العلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، اس طرح اٹھا لیا جائے گا کہ اگر یہ وعظ و نصیحت کی مجلسیں نہیں رکھو گے تو علم اٹھ رہا ہے، لوگوں میں جذبہ ختم ہو رہا ہے، اور پھر بڑے بڑے علماء جاتے رہیں گے، کوئی ان کی جگہ پوری نہیں کرے گا۔ اس کی شروعات بھی ہوگی، شروعات کیا بلکہ آدھے کو پہنچ گیا۔ ہم اور آپ تو کم سمجھیں گے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں علماء ہیں وہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، پھر اور 150 200 سال پہلے جیسا عالم ہوا کرتے تھے، خدا کی قسم پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی ایک عالم نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی مثال لیا ہے کوئی دنیا مل کر نہیں آ سکتی، مولانا رشید احمد کی کوئی مثال لیا ہے نہیں لا سکتا کوئی، حضرت تھانوی کی مثال لیا نہیں لا سکتا، قاسم نانوتوی نہیں لا سکتا، کوئی ہے ہی نہیں ایسا آج تک۔ سارے علوم پر ان کو برابر کی قوت حاصل تھی، کیا تو نحو، کیا صرف، کیا تفسیر، کیا قرات، کیا منطق، کیا فلسفہ، سب پر ان کو پورا عبور حاصل ہوتا تھا۔ آج کل جو مولوی ہیں ان کو تمام فنون پر عبور حاصل نہیں ہے، کسی کو نحو میں معلومات ہے، کسی کو صرف میں معلومات ہے، تھوڑا بہت کسی کو تفسیر کے بارے میں معلومات، تھوڑا بہت کسی کو حدیث کی معلومات، جو بڑے علماء مانے جا رہے جو ان کو کہہ رہا ہوں میں، جو دیوبند کے شیخ الحدیث فلاں ہے تو بس اس کو حدیث کی بہت معلومات ہے، قرآن کی گہرائی، فلسفے کی مہارت، فلاں چیز کی مہارت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے متقدمین گزرے ہیں ان کی خصوصیت یہ تھی کہ سارے علوم پر بیک وقت مہارت رکھتے تھے، آج ایسا ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہ بڑے بڑے علماء جاتے رہیں گے، کوئی ان کی جگہ پوری نہیں کرے گا۔ اور اب میں ایک قدم بڑھ کر کہتا ہوں جیسے آج ہیں، آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد ایسے بھی نہیں ملیں گے، یوں علم اٹھتا چلا جائے گا۔ تو جو ہے بہرحال جیسے بھی ہیں قدر کیجیے، اللہ ان کو حوصلہ دیتا ہے، آپ لوگ اگر قدر کرتے ہیں تو یہ رہ سے جیسے بھی علماء کا حوصلہ بڑھتا ہے، ورنہ تو یہ طے شدہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا کہ جو قیامت قریب آئے گی بڑے بڑے علماء جاتے رہیں گے، چھوٹے ان کی جگہ پر آئیں گے، نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ صحیح دین کا علم رکھنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، ان کو معلومات ہی نہیں دین کے بارے میں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، ایسی نوبت آئے گی۔ یہ حدیث شریف میں آ رہا ہے، میں حدیث کا ترجمہ کروں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، اور ہم سب نے سنا ہے کہ عمر ثانی کے نام سے مشہور ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل قائم کیا تھا، ایسے ہی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بھی عدل اور انصاف قائم کیا تھا، بڑا روشن نام ہے اسلامی تاریخ میں۔ ان کو جب لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، بیان کرنے والا کوئی نہ رہے، جو رسول اللہ کے ساتھی تھے صحابہ وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، انہوں نے تو حدیث بیان کی ہے، تو انہوں نے تدوین حدیث کا کام کیا۔ تدوین حدیث کیا ہے؟ حدیث کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے زمانے کا ایک بڑا عالم تھا ابو بکر ابن حزم، اس کو تحریر لکھی، خط لکھا، آرڈر نامہ لکھا کہ تمہارے آس پاس میں جتنے محدثین حدیث بیان کرتے ہیں وہ ساری حدیثیں لکھ کر میرے پاس بھیجو، تاکہ حدیثیں محفوظ ہو جائیں، ضائع نہ ہو۔ اگر ان کو جمع نہیں کیا گیا تو ایک ایک کر کے یہ بڑے بڑے صحابہ جاتے رہیں گے، ان کی بیان کی ہوئی حدیثیں یوں ہی مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اس لیے لکھ کر میرے پاس بھیجو۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کو لکھا، اور کیا لکھا؟ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ، جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے علاقے میں ہے، فاکتبہ، ان سب کو لکھ لو، فإنی خفت دروس العلم، اس لیے کہ مجھے علم کے مٹنے کا ڈر ہے، علم مٹ جائے گا، وذهاب العلماء، اور علماء کے جانے کا اندیشہ ہے کہ علماء ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہاں تک حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا قول ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے اپنی طرف سے چند جملے بڑھائے، وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِي، کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جو آرڈر نامہ لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ صرف حدیث نبی کو قبول کیا جائے، آثار نہیں، موقوف نہیں، اقوال لوگوں کے نہیں، صرف رسول اللہ کی حدیث کو قبول کیا جائے۔ وَلْيُفْشُ الْعِلْمَ، اور علم پھیلایا جائے، کتابوں کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے، یہ جو مجلس آپ کے یہاں ہو رہی ہے اس کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے علم کو پھیلایا جائے۔ وَلْيُجْلِسُوا أَجْلَسَ يُجْلِسُ، اور چاہیے کہ اہل علم مجلسیں لگائیں،
جیسے آپ کے یہاں یہ مجلس لگ رہی ہے، چاہے آپ عالم نہیں بنیں گے، باضابطہ آپ پڑھ نہیں سکیں گے، لیکن دماغ کے خانے میں یہ دین کی باتیں پڑی رہیں گی۔ جب کوئی گمراہ کرنا چاہے گا آپ کو تو آپ کا وہ یادداشت آپ کو کہے گا نہیں ہمارے مولانا نے ایسے بتایا تھا، یہ تو کوئی غلط بات ہمیں بتا رہا ہے۔ چاہے آپ مت پڑھیں، چاہے آپ کو سب باتیں یاد مت رہیں، لیکن جب کوئی گمراہی کی بات کرنا چاہے گا تو آپ کی یادداشت آپ کو روکے گی، نہیں ہم نے سبق میں یہ بات سنی تھی، ہمارے مولانا نے ہم سے یوں کہا تھا۔ حتی یعلم، یہاں تک کہ سکھلا دے، یہ یعلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ سکھلا دے یہ استاد جو مجلس لگا رہا ہے، من لا یعلم، اس کو جو نہیں جانتا ہے، اس لیے مجلسیں بھی لگانی چاہیے، علم کو پھیلانا چاہیے۔ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، اس لیے کہ علم اسی وقت ہلاک ہوگا جب وہ راز بن کر رہ جائے گا۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے علم کو چھپائے گا، میں کیوں دوں، میں اپنا علم دوسروں کو کیوں دوں، تو علم ضائع ہو جائے گا۔ یہ علم تو پھیلانے کی چیز ہے، جو کچھ تم نے پڑھا ہے دوسروں تک پہنچا دو، اس نے جو کچھ پڑھا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے، تو علم پھیلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اور اگر ہر کوئی اپنی اپنی معلومات کو اپنے سینے میں رکھے گا تو اپنے ساتھ قبر میں لے جائے گا، علم مٹ جائے گا۔ یہ جملہ اس لیے فرمایا فإن العلم لا يهلك، علم ہلاک نہیں ہوگا مگر جب وہ سر یعنی راز بن جائے۔ اس کے بعد حدیث لے کر آیا، سند لے کر آیا، پھر آگے ایک حدیث آ رہی ہے، میں وہ ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو نہیں قبض کرے گا چھین کر بندوں کے سینوں میں سے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ رات کو سویا بڑے مولانا صاحب، صبح اٹھے تو سینے میں سے سارا علم غائب ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ سینوں میں سے اس کو چھین لے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ رات کو سوئے اور صبح ساری یادداشت ختم، صبح ساری تفسیر اور حدیث سینے میں سے نکل گئی، ایسا تو اللہ نہیں کرے گا۔ پھر کیسے کرے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو چھین لے گا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کو اٹھا کر۔ ایک عالم کا انتقال ہوا، پھر دوسرے کا انتقال ہوا، پھر تیسرے کا انتقال ہوا، اور ان کی لیول کا کوئی تیسرا چوتھا تیار نہیں ہو رہا، یوں علم رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ حتی اذا لم یبق عالم، حتی اذا لم یبق عالما، دونوں طرح آتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، یا لم یبق عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو، نادانوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، اپنا امیر اور بڑا بنا لیں گے، ذمہ دار بنا لیں گے جاہلوں کو۔ فَسُئِلُوا، ان سے مسئلہ معلوم کیا جائے گا، فَأَفْتُوا، تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے ہی، کچھ معلومات ان کے پاس نہیں، نہ حدیث کو جانتے ہیں نہ فقہ کو جانتے ہیں، چونکہ وہ امیر صاحب بن گئے تو کوئی مسئلہ پوچھے گا فوراً بتائیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میں ایک بات کڑوی کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ دیکھو مسئلہ مسائل بیان کرنا صرف اہل علم کا کام ہے، عام لوگوں کا حق نہیں ہے مسئلہ مسائل بیان کرنا۔ اگر وہ ہمارے جماعت کے لائن سے بڑے ہیں، ہمارے امیر صاحب ہیں، جماعت کے رہبر ہیں، تو وہ مسئلہ بیان کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، وہ صرف وعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، 6 نمبر سنائیں گے، مسئلے کی بات آئے تو ان کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے، بھئی یہ کام میرا نہیں، یہ مولانا صاحب کا کام، یہ مفتی صاحب کا کام ہے۔ جب ایسا ہونے لگے کہ ان پڑھ لوگ ہمارے امیر بن گئے اور وہی پھر شریعت کا مسئلہ بیان کرنے لگ جائیں، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جی وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول کتنے پہ ٹائم ہو رہا ہے؟ قال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فصلوا واصلوا قال فربری امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں، انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ براہ راست امام بخاری سے بخاری شریف پڑھی ہے، پھر امام بخاری کا انتقال ہو گیا تو 64 سال تک پھر انہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے، تو یہ خاص شاگرد ہیں۔ تو بخاری کے جتنے نسخے ہیں ان سب میں معتبر فربری کا نسخہ ہے، تو اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ فربری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث فلاں فلاں کے ذریعے بھی پہنچی ہے۔ جی قال الترمذي واخبرنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه بس سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب